انسان اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ پھر احادیث میں حصول معرفت کی ترغیب دی گئی۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ایسی معرفت حاصل کرو جیسا کہ اس کی معرفت کو حاصل کرنے کا حق ہے۔ یہ مسند الفردوس کے اندر حدیث پاک ہے۔ تو اب دیکھیے سرکار نے فرمایا اللہ کی معرفت حاصل کرو اور ایسی معرفت حاصل کرو جیسا کہ اس کی معرفت کو حاصل کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی معرفت الہی کے حصول کی ترغیب اور اس کی فضیلت و اہمیت کا بیان موجود ہے۔ چنانچہ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت کے ساتھ عمل تھوڑا ہو یا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور فرمایا اللہ کی معرفت کے بغیر عمل تھوڑا ہو یا زیادہ ہو فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی جب بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرے گا اس کے ساتھ جو عمل ہوگا وہ عمل فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کچھ غلط نظریات اختیار کر لے اور اس کی وجہ سے اس کے عقیدے میں بگاڑ و فساد واقع ہو اور وہ اسلام سے خارج ہو جائے، اور پھر وہ عمل کرتا رہے تو اس کو عمل اس کا فائدہ نہ دے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی معرفت کے ساتھ تھوڑا عمل ہو یا زیادہ عمل ہو وہ عمل فائدہ مند ثابت ہوگا، اور فرمایا اللہ کی معرفت کے بغیر عمل تھوڑا ہو یا زیادہ ہو فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔